Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپریل 2014 کا آج جمعۃ المبارک ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج اپنے گھر میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. جمع ہو کر اس عظیم فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائی. سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. امت کا اجتماعی رنگ، اس امت کی اجتماعی صورت اللہ کی محبت کا مظہر اور نشان ہوتا ہے. امت کا اجتماع اللہ کو بہت محبوب ہے. اسی محبت کے باعث اس جمعے کے دن کو بھی اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی. اتفاق سے ایسٹر کی ان چھٹیوں میں آج جمعے کا دن گڈ فرائیڈے کے نام سے چھٹی ہو گئی. آپ سوچتے ہوں گے نہیں سوچتے ہوں گے، میں اس بات کو سوچتا ہوں اللہ کی بڑی عظیم شان ہے کہ پورے سال میں اور سال میں 12 مہینے میں اور 12 مہینوں کے 4 ہفتوں میں کسی بھی دن کو، کسی سنڈے کو گڈ سنڈے نہیں کہا گیا، کسی منڈے کو گڈ منڈے نہیں کہا گیا. اللہ پاک غیر مسلموں کی زبان پر بھی جمعے کے دن کے بارے میں کم از کم اتنا ہی صحیح کہ گڈ فرائیڈے کا نام تو آ جاتا ہے کہ جمعہ ہی فرائیڈے، جمعہ ہی جو ہے یہ گڈ ہوتا ہے. ہندو اور سکھوں کی زبان میں اس جمعے کو شکروار کہا جاتا ہے. میں نے ایک دن ایک سکھ سے پوچھا کہ اس دن کو شکروار کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بابے گرو نے ایک جگہ لکھا ہے بقول اس کے کہ بھگوان نے جب دنیا کو بنایا، ہماری زبان میں آپ یوں کہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو بنایا تو جمعے والے دن اللہ پاک زمین و آسمان کو بنا کے فارغ ہو.
جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ میں ہر کام سے فارغ ہو گیا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائے وہ شکر الحمدللہ کہتا ہے کہ صاحب میں آج ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا۔ اللہ پاک زمین و آسمان کو بنانے سے اس دن فارغ ہو گئے۔ حالانکہ آپ کا میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک تو کن کہیں تو ہر چیز بن جاتی ہے، لیکن زمین و آسمان کے بارے میں قرآن نے ضرور کہا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بنانے پہ دل لگائے۔ 6 دن لگے، ہفتے کے دن سے اللہ نے شروع فرمایا اور جمعے والے دن اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو بنا دیا۔ ان کے لیے قرآن دن استعمال کرتا۔ آپ کو اور مجھے بنانے پر بھی اللہ پاک کو کہہ کے بنا دیتے، لیکن دستور قدرت ایسا بنا کہ 9 مہینے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے۔ ہمارے بنانے پر 9 مہینے وہ اپنی قدرت کی کاریگریاں کرتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے قرآن میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بن کے جب تم آ جاتے ہو، جب عقل آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے تو تھوڑا سا غور کر لو کہ اللہ پاک 9 مہینے تمہاری تصویر ماں کے پیٹ میں کیسی بناتا رہا۔ اور کہیں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فرشتے بناتے رہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو اس نے کن کہا بن جاؤ وہ بن گئی۔ خلق تو بے یدیہ، تمہارے بنانے پر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں، اس کی قدرت کیا ہے کیا نہیں، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک کو سیدھا ہاتھ کہتے ہیں، ایک کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، ایک کو رائٹ کہتے ہیں اور ایک کو لیفٹ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں لیکن دونوں رائٹ ہیں، دونوں، اس لیے کہ یہ ہاتھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہاتھ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لیے تمہاری زبانوں سے ایسا لفظ نہیں سننا چاہتے کہ جس کا معنی یہ بنے کہ یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے، گویا کہ اللہ کا ہاتھ بھی اچھا نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اور کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اس کے ہاتھ کیسے ہیں وہ جانے، اس کے ہاتھ جانے۔ کہیں قرآن میں وہ اپنے چہرے کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے وہ جانے، اس کا چہرہ جانے، ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور کہیں کہیں حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ کبھی کبھی وہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے خود، کبھی بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، کبھی بندے کی زبان بن جاتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے وہ جانے، اس کی قدرت جانے۔ اور کہیں فرمایا تمہارے بنانے پر کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ استعمال فرمائے اور دونوں ہاتھ سیدھے استعمال فرمائے۔ دونوں ہاتھ زور سے ذرا بولو، پھر تم ٹیڑھے کیوں ہو جاتے ہو، جبکہ بنانے والے نے دونوں سیدھے ہاتھ استعمال کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بگڑنے میں، غلط راہوں پہ چلنے میں بنانے والے کا قصور نہیں، بنانے والے نے ہمیں دونوں ہاتھوں سے سیدھے ہاتھوں سے بنایا۔ اور کہیں وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، تجھے اللہ رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت اسے تیری اچھی لگی اور اسے خود اچھی لگی اسی صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا۔
کبھی کوئی آدمی ہوتا ہے وہ جب آئینہ اور شیشہ دیکھتا ہے تو تصویر اپنی دیکھ کر کہتا اللہ فلانے میں تو بڑا سونا بنایا، میں نے ایڈا سونا کیوں نہیں بنایا؟ ماں کے لیے سارے بیٹے ساری اولاد بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ کالے ہوں، ناک بہتی ہو، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، دماغ سے کمزور ہوں، آنکھوں سے اندھے ہوں، ماں کے لیے سارے برابر۔ ماں کبھی فرق نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بے اولاد تھا، ایک دن اس نے اپنے وزراء کو بلا کر ایک وزیر سے کہا کہ بھائی میرے مملکت میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہو میرے دربار میں پیش کرو، میں تھوڑا بچے کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں۔ تو وزیر صاحب اپنے بچے کو جو کالا کلوٹا تھا، ناک ایسے صاف کرتا ہوا تو اسے پکڑ کے لے آیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا جو خوبصورت بچہ ہو میرے ملک میں اسے لے کے آؤ، یہ کس کو لے کے آیا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اگر میری آنکھ سے دیکھیں تو اس ملک میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ تم اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو نہ دیکھا کرو، میرے رب کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھا کرو، جو بنانے والا ہے اس نے تمہیں کیسا بنایا۔ بنانے والے کے لیے سارے برابر، کوئی بڑا چھوٹا، صاحب جمال صاحب کمال اور بری صورت والا نہیں، صرف وہ اتنا فرق کرتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ بات میری کہیں اور آگے نکل گئی، جو میں آج بات چھیڑنا چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے میرا ایک موضوع چل رہا ہے، لیکن اسی موضوع کو کاٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 2 سال کے بعد، توجہ سے میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ بعض علماء مورخین نے 2 سال 4 مہینے، بعض علماء نے 2 سال 3 مہینے، بعض علماء نے 2 سال، بہرحال 3 مہینے زیادہ ہوں یا 4 مہینے زیادہ ہوں، 2 سال کے بعد شہر مکہ کے ایک خاندان جسے بنو تمیم کہا جاتا ہے تھے، وہ بھی قریشی۔ قریش کے کئی قبیلے تھے جن میں بنو تمیم تھے۔ بنو تمیم کے قبیلے کے ایک شخص جس کا نام عثمان ابن عامر، اس کے گھر میں اللہ ایک بچہ پیدا کرتا ہے۔ جو بچہ آگے چل کر 1400 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی امت کا امام بنتا ہے۔ ماں اس بچے کا نام عبد الکعبہ رکھتی ہے۔ بچے کا خاندان مکے میں کپڑے کا تاجر اور تجارت کے ساتھ ساتھ مکے میں قتل کے قصاص اور دیت کے فیصلے کرتا ہے یہ خاندان۔ کافروں کے ہاں بھی کچھ دستور تھے، جو چیزیں مسلمانوں کی تھیں آج ناپید ہوتی۔ ایک خاندان ایسا تھا جو حج کرنے آنے والوں کے لیے جہیز کا بندوبست کرتا۔ ایک خاندان ایسا تھا جو آنے والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا۔ ایک خاندان ایسا تھا جو آنے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا۔ ایک خاندان ایسا تھا جو آنے والوں کی سواریوں کے لیے گھاس
کا بندوبست کرتا تھا، پانی کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک خاندان ایسا تھا کہ جب قریشیوں کی، مکے والوں کی کہیں لڑائیاں ہوتی تھی تو جھنڈا اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ایک خاندان ایسا تھا جو مکے والوں کی آپس کی لڑائیوں میں مر جانے والوں کی قصاص، بدلہ، دیت، یعنی پیسے پہ مقتول کے ورثاء کو راضی کر لینا، یہ کام اس خاندان کے ذمہ تھا، اور یہ کام بنو تمیم کے ذمہ۔ بچے کے باپ کا نام عثمان ابن عامر، ساتویں یا آٹھویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور اس پیدا ہونے والے بچے کا دادا ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ زور سے بولتے آؤ۔ میں کئی دنوں سے یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جانو نہ یا جانو، نبی کا جاننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اپنے دادا کو جانو نہ جانو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کو جاننا فرض ہے۔ اپنے نانا کو، خاندان کو جانو نہ جانو، قیامت کے دن تم سے کوئی سوال نہیں ہونا، اللہ نے نہیں پوچھنا، لیکن نبی کے خاندان سے واقفیت ہر مسلمان کی ذمہ ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری نزدیک تمہاری اپنی جان کی اتنی قیمت نہیں جتنی مسلمان کے نزدیک نبی کے جان کی، نبی کے نام کی، نبی کے خاندان کی، نبی کی دین کی عزت و رتبہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا کیا نام؟ زور سے بولو۔ دادا کا نام؟ زور سے۔ عبد المطلب کے ابا کا نام؟ بولو زور سے۔ ہاشم، زور سے بول دو۔ ہاشم کے ابا کا نام؟ چلو میں مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، یہاں تک جاننا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ علماء نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تک آپ کی نسبت کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم، ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف، عبد مناف کے ابا کا نام قصا، قصا کے ابا کا نام کلاب، کلاب کے ابا کا نام مرہ۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا مرہ، یہ دونوں کے دادا پردادا ایک ہے۔ یہ ساتویں آٹھویں پشت میں جا کر دونوں کا دادا ایک ہو جائے۔ اس بچے کی اماں کنیت میں مکے میں ام الخیر کے نام سے مشہور تھی۔ ام کہتے ہیں ماں کو، خیر کا معنی آپ سب جانتے ہیں، بچے کی ماں کا نام بھی ایسا ہے جس کی کنیت عجیب و غریب ہے، ام الخیر کی، یہ خیر کی ماں تھی۔ اور اصل نام جو اس ماں کا ماں باپ نے رکھا تھا وہ سلمہ تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، گزشتہ جمعہ میں نے بات کی تھی، وہ یوں کہتا ہے وہ کہ جس نے مجھے جاننا ہے پہلے میرے نبی کو جانے، پہلے میرے نبی کو جانے۔ میرے تک آنے کے لیے راستہ یہاں سے آتا ہے، جو اس سے پوچھے بغیر، اس کی راہ کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر میرے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، کبھی تک نہیں، کبھی بھی نہیں آ سکے۔
میرے تک آنے کے لیے راستہ مدینے والے سے ہو گیا. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں اس بچے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے پہلے اس تک پہنچے پھر مجھ تک پہنچے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ بات میں بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں 2 سورتیں. ایک سورت ہے واللیل اذا یغشا جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آتی پڑھی. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اس پیدا ہونے والے بچے کی عظمت کو بیان کیا. اس سورت کے بعد سورت ہے جس سورت کو سورہ والضحیٰ کہا جاتا ہے. اس سورت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا. پہلے اس پیدا ہونے والے بچے کی عظمت کو بیان کیا گیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا. سورتوں کی ترتیب ایسی جس سے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے اس پیدا ہونے والے بچے کو سمجھنا ہے. اگر تم اس کو سمجھ جاؤ گے تو پھر تم اپنے نبی کو سمجھ جاؤ. زور سے کہہ دو صلی اللہ. اس بچے کی اماں کہتی یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا جب آیا 9 مہینے تک جب تک یہ پیٹ میں رہا میں کسی بت کے آگے سر نہیں جھکا سکی جن کی وہ پوجا کرتی. کہ جب بھی جھکنے کی کوشش کی تو اس بچے نے ٹانگیں ایسی پھیلا دی کہ میں کسی بت کے آگے جھک نہیں سکی, جس سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ پیداوار ہونے والا مجھے بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے روکتا. اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کا ابا گواہی دیتا ہے اور اماں بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی اس پیدا ہونے والے بچے نے نہ تو زندگی بھر شراب پی, نہ زندگی بھر جھوٹ بولا, نہ زندگی بھر جوا کھیلا, نہ ہی زندگی بھر کسی بت کے سامنے سر کو جھکایا. حتیٰ کہ ماں باپ نے کوشش بھی کی کہ اس بچے کو بت خانے میں لے جائیں تو پہلے تو بچے نے ضد کی, اگر زور سے ہم لے بھی گئے تو بت خانے سے اپنے ماں باپ کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے. ماں کہتی ہے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا, میں ایک دن مکے کی ایک پہاڑی چڑھ رہی ہوں, اماں سنبھل کے پاؤں رکھتی ہے جب بچہ پیٹ میں. میں نے اپنے پاؤں نہیں سنبھالے, شاید میں گر جاتا. اتنے میں کسی آواز دینے والے نے مجھے آواز دی, یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق. اے چلنے والی اللہ کی بندی, اما کا مانا, اے چلنے والی اللہ کی بندی ذرا پاؤں سنبھال کے رکھ. اس لیے کہ میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے ہونے والا ہے, ابھی سے میں بشارت دیتا ہوں کہ ابشری بالولد العتیق,
پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد قیامت تک اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے تک یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور میں تجھے یہ بھی بتا دوں، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے زمین پہ تو جب آئے گا اس کا نام کیا ہوگا، لیکن آسمانوں پہ آج بھی اس کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق۔ 4 یا 5 سال کی عمر ہوئی، میں نے پہلے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد یہ بچہ پیدا ہوا؟ 2 سال بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے 5 یا 6 سال کی عمر کو یہ بچہ پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگتی۔ جس دوستی کو آپ اپنی زبان میں لنگوٹیا یاد ہے، پوتڑیاں دے ویلے دا یاد ہے، جب بچے کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس وقت گلیوں میں کھیلتا جو بچہ دوست بن جائے۔ محلہ ایک تھا، گلی ایک تھی، گھر قریب قریب تھے، دونوں نہ جانے دن میں کتنی بار اکٹھے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو پہنچی اور اس بچے کی عمر، زور سے بولو، 23 سال تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس خاتون سے ہوئی؟ زور سے، زور سے، یہ تمہاری اماں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، تمہاری اماں ہیں۔ 40 سال کی عمر تھی، 2 جگہ سے بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور شادی بھی کیسے ہوتی ہے کہ وہ خاتون خود شادی کا پیغام دیتی، وہ خاتون خود شادی کا، زور سے بولو، خود۔ ایک مسئلہ تمہیں بتاتا چلوں، بیوہ عورت اپنے نکاح کا پیغام خود دے سکتی، نوجوان لڑکی اپنے نکاح کا پیغام خود، یہ جڑی آج کل ٹیلی فون تے نس نس کے، تھوڑے انٹرنیٹاں تے نس نس کے کوٹا میں جا کے شادیاں کر دیا نے، یہ جو آج کل بیماری پھیل گئی، او کہیں جا کر شاید مسئلہ ہم نکال تو لیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، کہیں جا کر، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نکاح میں ولی نہ ہو، نانا، دادا، اماں، ابا، بڑا بھائی، چاچا، جو گھر کا سربراہ ہے، جب تک وہ نکاح میں نہ ہو، نکاح نہیں ہوتا۔ اور شادی کا پیغام بھی اس شریعت کے مطابق ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، لڑکی کے ذمہ نہیں ہوتا۔ کچھ پلے پیا نہیں کہ میں تفصیلیں چ وجاں۔
یہ ذہن صاف کر لینا تھوڑے سے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. جس گئے گزرے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ وقت جو ہمارے سروں پہ ایسا آیا ہوا ہے، اللہ ہماری عزتوں کی، ہماری پگڑیوں کی، ہماری بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. بیماری دن بدن اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگ بھی اتنے پریشان ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کیسے کیا جائے. نکاح کا پیغام وہ خاتون خود دیتی. اور اگلی بات بھی کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اس آئے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کرتے. اپنے سرپرست اپنے چاچا جناب ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، چاچا آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑوں سے مشورہ ہوا، بڑوں سے بات، یہ سنت نکل رہی ہے، بڑوں سے پوچھا جاتا ہے. چاچا نے کہا ٹھیک ہے. اب پھر بڑوں کو کہا گیا، توجہ رکھنا اس بات پہ، اب بڑوں کو کہا گیا ہے کہ چھوٹوں کی بات کو دیکھ لیا کرو، یکدم رد نہیں کرنا. پھر بغاوت کے اثرات آتے. اگر وہ اپنی خوشی سے بڑے کے سامنے مسئلہ رکھ رہا ہے تو اب بڑے کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے. بڑے نے ہاں کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ کے گھر بارات جاتی ہے. بارات میں جو دولہے کے ساتھ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہو؟ جو دولہے کا ساتھی ہوتا ہے. زور سے بولو، وہ شادی شدہ بیٹھے ہو سارے، کیوں شرم کر رہے ہو؟ بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا. جو دولہے کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، کیا کہتے ہو؟ میرے پاک نبی کی بارات گئی، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میرے پاک نبی کا سنبھالا بھی یہی پیدا ہونے والا بچہ بنتا ہے. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. گویا کہ اسلام سے پہلے شادی کا سنبھالا بنا کر میرے پاک نبی قیامت تک آنے والی امت کو ایک سبق اور درس دے رہے ہیں کہ یہ میرا پہلے کا یار ہے، بعد کا بھی یار ہے اور قیامت کے دن کا بھی یار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت اتاری. آپ نبی کتنی عمر میں بنے؟ زور سے کہو، کہاں؟ کتنی؟ آپ کے سر پر نبوت غار ہرا میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر غار ہرا سے اترے، مکے میں تشریف لائے. تو مکے میں سب سے پہلے جس بندے نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھا وہ یہی بچہ ہے جس کو امت ابو بکر صدیق ہے. جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی کلمہ پیش کیا ہر ایک نے سوچنے کی مہلت مانگی. کسی نے مجھ سے معجزہ مانگا، میرے معجزے دیکھ کر ایمان لایا. کوئی خاندان کی وجہ سے ایمان اور اسلام لایا. یہ ابو بکر صدیق ایسا ہے پہلا بندہ اور آخری بندہ کہ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں قبول کرتا.
کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ بغیر ہی وہ حجت کے بغیر سوچ بچار کے بغیر کسی کے پوچھے کے کلمہ پڑھنے کو تیار ہو. ہم 3 دوست تھے. میرے 2 دوست اور تھے. ہم 2 بندوں کا مشورہ ہوا کہیں جانا ہے. تیسرے سے ابھی مشورہ نہیں ہوا. جب ہم جوتیاں پہننے لگے جانے کے لیے تو تیسرا ساتھ کھڑا تھا. میں نے اس تیسرے سے کہا کہ جوتی پہنو اکٹھے چلتے ہیں. فارغ ہو فارغ چھٹی ہے چلو اکٹھے چلتے ہیں. وہ بولتا ہے کہاں جائے, حالانکہ اس کا حق تھا پوچھنا کہاں جانا. لیکن میرے ساتھ جو دوست تھا جس کا مشورہ ہوا تھا میرے ساتھ, وہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ دوستی کے قابل نہیں. ارے یہ دوست سے پوچھ رہا کہاں جانا ہے. ہم نے اس کو سینما لے جانا ہے, ہم نے اس کو نائٹ کلب لے جانا ہے, ہم نے اس کو جوئے خانے میں لے جانا ہے, یا ہم نے اس کو مکاؤ لے جانا ہے. چھوڑو یار, یہ کیسا دوست ہے جو پوچھتا ہے کہاں جانا. اب اسی بات کو سامنے رکھیں کہ جس دوست کی دوستی بچپن سے چل رہی ہو, جو 2 سال چھوٹا ہو اور 25 سال کی عمر تک, نبی 25 سال تک پہنچا, یہ 23 سال کا, نبی 40 سال تک پہنچا, یہ 38 سال کا. تو 38 سال میں سے 5-6 سال پہلے والے نکال لیں تو 30 سال کی دوستی. اب 30 سال کی دوستی کے بعد اگر یہ یوں کہتا کہ صاحب میں کسی سے پوچھ کے آ جاؤں پھر کلمہ پڑھوں گا, تو ایمان سے کہو دوستی رہتی ہے. یہ تو آج کل کی دوستیاں میں کہا بھی کرتا ہوں, یہ ساری دوستیاں ایسے ہی ہیں تمہاری. یہ سب بناوٹی ہیں آج کل کی دوستیاں, رشتے تمہارے. حتیٰ کہ خون کے رشتے بھی سفید ہو گئے. دوستیاں تو ہو گئی سفید جو ہونی تھی, خون کے رشتے بھی سفید ہو گئے. صرف ایک دین کا رشتہ ہے میرے دوستو, اسے قائم کرنے کی کوشش کرو. تمہارا دیندار کے علاوہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے. وہ اللہ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. تمہارا نبی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ساری زندگی نبی کے احسانوں سے تم سر نہیں اٹھا سکتے ہو. نبی سے بڑھ کر تمہارا خدا خیر خواہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ماں بھی دنیا میں خیر خواہ ہوتی ہے اولاد کی, لیکن آج کل وہ بھی ایک حد تک جا کر اس کی خیر خواہی بھی ختم ہو جاتی ہے. جب تم کما کے نہیں لاؤ گے تو ماں بھی ہاتھ پر چمچ مار کے کہتی ہے مردہ جانا نہیں ہے کما کے لیا, مفتیاں روٹیاں توڑنا ہے کار. پھر اس وقت اماں کا بھی رخ بدل جاتا ہے. یہ منبر پہ بیٹھنے والا, مصلی پہ کھڑے ہونے والا, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا, پھر جتنا تمہارا خیر خواہ ہے اتنا ماں باپ بھی خیر خواہ نہیں ہوتے. دکھ ہوتا ہے آج امت نے اسی منبر پہ بیٹھنے والے کو, اسی مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو, دین کی بات کرنے والے کو اس معاشرے میں سب سے بڑا اپنا دشمن سمجھا کہ ہمارے جتنے ملا بادشاہ دشمن ہیں, ہمارے ملکوں کو جتنا مولویوں نے تباہ کر دیا ہے, ہمارے گھروں کو مولویوں نے تباہ کر, جاتا جاتا ٹھوکر لگی گر گیا, گالی مولوی کو دے دی. خدا کا بندہ پتھر لگا تو آنکھوں سے دیکھ کے چل, اس میں مولوی کا کیا, مولوی تو مسجد بیٹھا ہے. اللہ مولویوں نے تباہ کریا کو تامے ٹھہکے. بابا جی ایسے مولوی صاحب کا کوئی قصور ہے؟ نمبر 2, وہ یوں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے 38 سال کی دوستی, بچپن میں اکٹھے چلے, جوانی گزر
گزری، راتیں بھی اکٹھی گزری، دن بھی اکٹھے گزرا، پہاڑوں تک اکٹھے گئے، اونٹ اکٹھے چرائے، بکریاں اکٹھے چرائیں، معاملات اکٹھے ہوئے، بازار اکٹھے گئے، شادیوں میں اکٹھے ہوئے۔ میں نے آج تک محمد الرسول اللہ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ جو میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، جو ابو جہل کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اپنے اللہ پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے رسول بنایا؟ 38 سال کی دوستی، دکھوں میں، خوشی میں، غموں میں، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں ہم اکٹھے رہے۔ آج دوستی کا مزہ آیا، جیسے ہی ہاتھ بڑھائے میں نے کہا ہے محمد تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تیری دوستی کا پتہ کرنا ہو دوست سے پوچھ، تیرا پتہ کرنا ہو بیوی سے پوچھ، تو کتنا بڑا حاجی ہے، وہ ساری گھر کی تیری رپورٹیں دے دے گی، یہ باہر حاجی بنتا ہے، گھر میں کیا ہے۔ دوست سے دوست کا پتہ چلا۔ لیکن ایک بات خود کہتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے ملک یمن میں گیا۔ ملک یمن میں میں نے سنا ایک آدمی ہے جس کی عمر 400 سال کے قریب ہے۔ کتنی؟ شیخ ازدی یمنی کے نام سے رہتا ہے، جس کی 400 سال۔ نیک آدمی، سمجھدار آدمی جس ملک میں، جس شہر میں جاتا ہے، پہلے وہاں پوچھتا ہے اس ملک میں، شہر میں وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی زیارت کروں۔ میں آپ سے بھی پوچھوں، کبھی آپ بھی اپنے گاؤں شہر جا کر، بیگانے شہر میں، گاؤں میں جا کر کبھی رشتہ داروں سے پوچھا ہے اس گھر میں کوئی عالم، اس گاؤں میں کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی میں زیارت کروں؟ نہیں۔ تھوڑی سی زندگی کی آج کے بعد لائن بدل لیں۔ جب بھی کبھی کسی ملک میں، کسی شہر میں جاؤ، ایک درخواست ہے میں، جس گھر میں جاؤ برادری والوں سے اتنا پوچھ لو کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں کوئی اللہ کا بندہ نیک ہے، میں اس کی صحبت 2 منٹ اختیار کر لوں، میں اس کی زیارت کر لوں، اللہ پاک تمہارے سفر کو سفر خیر بنا دے۔ کرو گے؟ ابھی بھی ہے اللہ کے ولی، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا قائم ہے نا، یہ اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ لوگ ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ کہتے ہیں جب میں ملک یمن میں گیا تو پتہ چلا کہ 400 سال کی عمر کا ایک بڑا بزرگ آدمی موجود ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت اسلام بھی نہیں تھا، تورات کا حافظ، انجیل کا حافظ، زبور کا حافظ۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس کی ان آنکھوں کے بالوں کی حالت یہ تھی کہ یہ یہاں تک آئے گا۔ وہ جب دیکھتا تھا تو ان بالوں کو ہٹا کے بندے کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا جی میری آج 390 سال کی عمر۔ حیران نہیں ہوں، پرانے وقتوں میں تھی۔ اس امت میں حضرت سلمان فارسی کی 250 سال عمر ہوئی۔ فرماتے میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میں مکے سے۔ کون ہو؟ قریشی۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے تعلق۔ ابا کا کیا نام؟ کہا عثمان ابن عامر، جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بتانے کی دیر تھی، وہ بوڑھا رونے لگا، چیخے روتے روتے کافی دیر کے بعد جب اس نے خاموشی اختیار کی تو میں نے کہا شیخ
اتنا روئے کیوں؟ کہنے لگا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ ایک وقت آئے گا مکے کا ایک نوجوان کھڑا ہوگا کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور جب وہ اعلان کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے تورات میں پڑھا کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا عثمان ابن عامر ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا۔ پھر ایک دن آئے گا اس نبی کو مکے سے نکال دیا جائے گا، عثمان ابن عامر کا بیٹا کندھوں پہ اٹھا کر نبی کو مکے سے مدینے لے جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اسی عثمان کی بیٹی سے نبی کی شادی ہوگی۔ پھر نبی جب اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہوں گے تو اپنے مصلے پہ عثمان ابن عامر کے بیٹے کو کھڑا کریں گے۔ میں آج اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، تو آ گیا، اگر اللہ میری زندگی کر دے جب نبی آئے گا تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر جا کر کلمہ پڑھوں گا، لیکن اگر میں پہلے مر گیا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب نبی کا کلمہ پڑھنا تو کلمہ پڑھتے ہی نبی سے کہنا آقا ایک بابا 400 سال تک آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا اور میں اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ اگر نبی کی زیارت نہ ہو سکے تو جو سب سے پہلے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کی زیارت مجھے کرا دینا، اور آج مجھے تیری زیارت نصیب ہو گئی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرا نبی جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، یہ تو اپنے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ بھی شمار کر لو۔ وہ کہتا یہ ایسے میں نے تورات میں بھی پڑھی، آج میری قسمت کہ تو میرے سامنے آیا، پتہ نہیں میری عمر ہوگی نہیں ہوگی کہ میں اس آنے والے نبی کی زیارت کر سکوں، اگر پہلے مر گیا تو میرا یہ پیغام دے دینا، اور قیامت والے دن تاکہ میری کلمے کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ میرا یار 38 سال زندگی کٹھے گزاری، نہ کبھی جھوٹ دیکھا نہ سنا، نہ کبھی دنیا کے تماشے ادھر آتے دیکھے نہ ادھر سے نکلتے دیکھے، ادھر کی زبان سے بھی سنا تو اسی کی باتیں، عمل سے بھی دیکھا تو دنیا کی فکر کوئی نہیں۔ آج جب انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے سوچنے میں غلطی ہو جائے، میں ہاتھ بڑھانے میں دیر نہ کروں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ گنتی جانتے ہو؟ میں گنتی جانتے ہو نا؟ گنتی 100 سے شروع ہوتی ہے یا 1000 سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سے شروع ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے۔ اربا خربا سے تو شروع نہیں ہوتی نا، پہاڑے۔ ہم اسکول پڑھتے تھے تو پہاڑے بڑے عجیب ہوتے تھے، 1 دونی 2 دونی 4 ہیں۔ آج کل کے بچے تو کہتے ہیں نا وہ 2 × 2 = کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ 2 × 2 = 4، ایسے ہی نا۔ ہمارے ماسٹر ہوتے تھے اللہ بخشے فوت ہو گئے، تو وہ مجھے کھڑا کر دیتے تھے دیوار کے ساتھ، اور مولوی کھڑا ہو۔ مولوی کہتے تھے بچپن میں بھی سر نال ذرا پہاڑے کا، 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 4 دونی۔ کیا وقت تھے وہ، محبتیں تھیں،
کیا استاد تھے، کیا شاگرد تھے اس وقت کے. اللہ آج بھی وہ وقت لے آئے. آمین زور سے کہتے ہیں. استاد ہو، شاگرد ہو، استاد کو پڑھاتے مزہ آئے، شاگرد کو پڑھتے مزہ آئے. امام ہو، نمازی ہو، امام کو قرآن پڑھاتے مزہ آئے، نمازیوں کو سنتے مزہ. محبتیں ہی اٹھ گئی. آج مسجدوں میں ہم نے قتل کرنے شروع کر دیا. مسجدوں میں کافر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. آنے والے کا بھی دل نہیں کرتا کہ مسجد میں کیا کرنے جانا. تو گنتی کس سے شروع ہوتی ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہو، آپ کیا ہو؟ حضور کی امت ہو. کیا ہو؟ تو پھر امت کی بھی کوئی گنتی ہے. میں آپ سے پوچھوں، آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ کہو 1400 سال پہلے. ٹھیک ہے، 1400 سال میں سب سے پہلے ہماری اس گنتی میں پہلا کون تھا جس سے امت شروع ہوئی؟ زور سے بولو بھائی. ایک بندہ ایسا ہوگا جو مسجد میں پہلے آیا ہوگا آج جمعے والے دن. کوئی ایسا بھی ہوگا جو دوسرے نمبر پہ آیا ہوگا، کوئی تیسرے پہ آیا ہوگا، کوئی اب آ رہا ہے. یہ نمازیوں کی گنتی. اس دنیا میں انسانوں کی ابتدا اللہ نے آدم سے کی. صدقے جاؤں، آدم کے شروع میں بھی الف ہے، اور الف لکھی بھی ایسے جاتی ہے جیسے ایک ہوتا. ٹھیک ہے، امت کے شروع میں بھی الف ہے اور الف لکھی ایسے جاتی ہے جیسے ایک ہوتا ہے. ابو بکر کے نام میں بھی پہلے الف ہے، الف ایسے لکھی جاتی ہے جیسے ایک ہوتا ہے. اس امت میں پہلا نمبر جو پہلا امتی ہے، جو پہلا مومن ہے، جو پہلا مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں. بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حقیقت اسلام ہے. آپ خود عین اسلام، آپ کے اندر سے اسلام نکلا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں صرف پانی کے چشمے حضور کی انگلیوں سے نہیں نکلے، دین کی سنتیں حضور کی انگلیوں سے نکلی. یہ نہریں ہیں، دریا ہیں. نبی چلتا ہے تو پیروں سے سنتیں نکلتی ہیں، نبی بولتا ہے تو ہونٹوں اور زبان سے سنتیں نکلتی ہیں، نبی سنتا ہے تو کانوں سے سنتوں کی نہریں نکلتی ہیں، نبی بولتا ہے تو ہونٹوں سے سنت کی نہریں نکلتی ہیں، نبی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کی سنتوں کی نہریں نکلتی ہیں، نبی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو مصلی پہ کھڑے ہونے والے کے لیے سنت کی نہریں نکلتی ہیں، نبی سوتا ہے تو اس کے سونے کی برکت سے امت کے لیے سونے کی سنتوں کی نہریں نکلتی ہیں. نبی تو خود مجسمہ ایمان اور دین ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا ایمان نبی کے ایمان کی نقل ہوتا ہے. دعا کر اللہ اس نقل کو نقل بنا. آمین. اصل تو نہیں ہمارا بن سکتا وہ دین جو نبی کا دین ہے، جو نبی کا ایمان ہے. نقل تو بنا دو. چائنا والے دنیا کی چیز کی ایسی نقل کرتے ہیں کہ بندہ آنکھوں والا بھی بھول جاتا ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. میری عادت ہے، میں اکثر چائنا سے گھڑی لاتا ہوں اپنے لیے، شوق ہے. $50 کی، $60 کی، $100 کی جب باندھی. نمازی بھی کہتے ہیں یار ہمارا قاری صاحب تو رولیکس پہنے ہوئے، بڑا پیسہ آ گیا بھائی مولوی صاحب کے پاس، رولیکس پہنے ہوئے. اب یہ تو کوئی نہیں جانتا چائنا کی، اور ہم بھی شو مار لیتے ہیں تھوڑی سی. ایک دفعہ میں رولیکس پہن کے عمرے پہ گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے امام کعبہ سے ملاقات کی تو وہ میری گھڑی دیکھ کر کہنے لگے شیخ یہ کتنے کی لی ہے؟ 50,000 ریال کی تو ہوگی. میں نے کہا جی نہیں یہ 60 ریال کی بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کیا اصل کو نقل بنایا. چائنا والوں سے صرف بندے کی نقل بنانی رہ گئی کہ اس کے اندر روح ڈال دیں، باقی تو انہوں نے دنیا کی ایسی نقل بنائی کہ انسان دھوکہ کھا جائے کہ یہ اصل ہے. اللہ کے بندو دعا مانگا کرو اللہ ہمارے ایمان کو ایسی نقل بنا دے جو نبی کی اصل کی طرح. آمین زور سے کہتے. چلنا ہم نے نقل کر کے ہے، یاد رکھنا. آپ اصل بنانے کی کوشش کرو گے برباد ہو جاؤ گے. دعا کیا کرو نقل بن جائے. آمین زور سے کہہ دو. اللہ میرے عملوں کو نبی کے عملوں کی نقل بنا. ہر جگہ نقل کرنا اچھا نہیں ہوتا. اسکول میں نقل کرنا بری بات ہے.
पड़ोसी के घर में ताक झांक करना बुरी बात है, साथ बैठने वाले के मोबाइल की तरफ झांक करना बुरी बात है, किसी के ऐबों को ढूंढना बुरी बात है, लेकिन दुआ मांग के नबी के अमल की नकल तेरे अंदर आ जाए, यहां असल सवाब ये है। तो उम्मत कहां से शुरू हुई? ये पहला हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, एक हदीस है, फरमाते हैं जब मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा 6ठा नंबर था। कितना? हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मा इस्लाम लाई तो किताबों में आता है 39वां नंबर। सैयदना फारूक आजम के बारे में आता है जब ईमान लाए तो 40वां नंबर था। सिद्दीक थे उमर हैं, पंजाबी में हमारे उस्ताद कमतर गुजरे, बड़ी अजीब बात। सिद्दीक थे उमर हिंदू है फातिमा दे नाने, समझ आई? सिद्दीक थे उमर हिंदू है फातिमा दे नाने, लावे जिना ते अक्सर घड़ घड़ फिदक देता ने। हाय फदक का बाग खा गया अबू बकर, हाय उमर फदक का बाग खा गया। सिद्दीक ते उमर दूहे फातिमा दे नाने, ओ मैं तेरे नाने को बुरा कहूं, तेरी गैरत जोश में आए, जूता उठाकर मेरे सर में मारे, मेरे नाने को बुरा कह रहा है। याद रख फातिमा का नाना सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, फातिमा का एक नाना अबू बकर भी है, एक नाना उमर भी है। याद रख कहीं ऐसे नानों को तौहीन करेगा तो याद रख ये तौहीन कहां चली जाएगी। तो युज़क्की हिंदे हजरत लिते जिनानू, जुल्मो गसब देता ने देने तूने तुनानू, ये जालिम थे। इन्नल्लज़ीना युबाय, उम्मत कहां से शुरू हुई? एक होगा तो दो होंगे। अच्छा, एक के बगैर दो हो सकते हैं? बोलो। तीन दो के बगैर हो सकते हैं? वो छोटा सा बच्चा भी जो किंडरगार्टन में पढ़ता है ना, वो भी कहता है कि गिनती 1 से शुरू। सदके जाऊं एक 1 वो है, तवज्जो रख, तुझे समझाऊं छुट्टी का जुमा। एक 1 वो एक है कि नहीं? जोर से बोलो। लेकिन वो 1 ऐसा है जो खुद अपनी शान बयान करता है। कुल हुवल्लाहु अहद, अरबी के अंदर एक को वाहिद कहा जाता है। वाहिद के आगे 2 हो तो इसनैन कहा जाता है, तीनों तो सलासा हैं, चारों तो अरबा हैं, पांचों तो खमसा हैं। लेकिन सदके जाऊं मेरे अल्लाह के नमाज की हर रकात में तो सूरत पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद। मेरा नबी तू कह दे वो अल्लाह एक नहीं। अगर एक होता तो यहां लफ्ज़ वाहिद होता, कहा आहद, वो ऐसा एक है जिसका दूसरा कोई नहीं। बाकी दुनिया में जहां गिनती शुरू करोगे वहां एक के बाद 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। जब मेरे अल्लाह का जिक्र आएगा वो ऐसा एक जिस एक के बाद, जोर से बोलो, जिस एक के बाद वलम तकुल्लहु साहिबा, ओदी घरवाली कोई नहीं, लम यलिद वलम यूलद, ओदी औलाद कोई नहीं, ओदा माँ बाप कोई नहीं, ओदा खानदान कोई नहीं, दादा कोई नहीं, नाना कोई नहीं, मासी चाची फूफी अम्मा कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला। यहां अहद का माना क्या है? अकेला, एक नहीं करते। एक के बाद तुम्हें बंदा इंतजार करता है, आप जो भी आए।
آپ بھی جب روٹی کھاتے ہو بیگم ایک لاتی ہے تو انتظار آتی ہے دوسری روٹی بھی آئے گی، انتظار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ جس بندے 4-4 5-5 کھاڑیاں اور گنتا ہے نہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ بھوکے نو کسی پوچھے اسی 2 تے 2 کتنے ہوندے؟ اس آخیا 4 روٹیاں، یہ نہیں آخیا 4 ہوندے، کی آخیا 4 روٹیاں۔ جس نو شرک دی بیماری پئی ہے اگر ایتھے مانا کر دئیے کہ اللہ ایک ہے تو شرک دا مریض تے آکھے گا بابے بھی ہیں، یہ گلابے بھی ہیں، کھوتے شاہ بھی ہے، گھوڑے شاہ بھی ہے، لکڑ شاہ بھی ہے، درخت شاہ بھی ہے، ننگا شاہ بھی ہے، کپڑے والا شاہ بھی ہے، زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، قبر والا بھی ہے، کھلوتا بھی ہے۔ سکیا نہیں، قل هو اللہ احد نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو؟ جڑے پڑھتے ہو ہاتھ کھڑے پڑھ، امام دے پیچھے کھلوتے ہو پھر پڑھتے ہو؟ ہاں وہ بھی آکھے ہے کہ یہ بھی آکھے کہ تو بھی آکھے کہ وہ بھی آکھے ہے کہ تو ایک ایک کردے ہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ، گڈی نکل گئی چڑھیا کوئی بھی نہیں، چڑھتا وہی ہے جو چپ کر کے چڑھ جائے۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے ہیں پڑھے، لڑائی کوئی نہیں ہماری، ہم لڑتے نہیں، ہم لڑائی والے مولوی نہیں ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے جس دن کوئی سانو چھیڑ سی پھر اسی چپ بھی نہیں کرنا، پھر ساڑی بھی غیرت کا سوال ہے، باقی کو کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ آئے میرا دل کرتا ہے دیر ہو رہی ہے لیکن ایک لفظ کہتا جاؤں، کہہ دوں؟ میرا اللہ تو خود کہہ دیتا وہ اللہ ایک ہے، قل میرا نبی تو کہہ، اللہ خود بھی تو کہہ سکتے وہ میرے بندوں میں اکیلا، کیوں جی عائشہ؟ لیکن اس نے اپنے محبوب نو آخیا تو قل کہہ، تسی بھی کہو قل، یہ بڑی کاف نہ لیا کو قل۔ یہ 4 قل مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک 5واں قل تو اڈا ہوندہ ہے جڑا تیسرے دن کو مر جاوے تو پھر قل کر دے۔ قرآن میں 4 قل ہیں، 5واں قل تو اڈے ہاں ہیں، اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ مولویوں نے بھی برباد کی تو ہے نہیں تے آپ بھی برباد کیے جی، آج قل ہے۔ پھر ایک برسی آ گئی سال کو بعد، اچھا مر جائے تو وہ برسی ہے، پیدا ہو جائے تو یہ کو عجیب گل ہے، پیدا ہو تو برتھ ڈے، مر جائے تو، حالانکہ وہ بھی سال معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا داری ہے، ہر کسی کی اپنی مرضی۔ گنتی کہاں سے شروع ہوئی؟ زور سے بولو، 1 سے، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا میرا نمبر، میرے سے پہلے 5 اور تھے، 5 سے پہلے 4 تھے، 4 سے پہلے 3 تھے، 3 سے پہلے 2 تھے، 2 سے پہلے 1 تھا۔ جب میں نے 5 پہ نظر ڈالی تو معلوم ہوا پہلا ابو بکر تھا، زور سے بول سبحان اللہ۔ دوسری ہماری اماں تھی، تیسرا علی تھا، چوتھا زید تھا، 5واں ابن مسعود تھا، 6واں میں تھا۔ جس طرح آپ اور میں مسجد میں آتے ہیں تعداد ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام میں بھی تعداد، ایک آیا پھر دوسرا آیا۔ اور ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں، نہ جانتے ہو تو سن لو، عثمان غنی کو کون لایا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے لانے والا بھی ابو بکر تھا، میرا یار تھا بچپن کا۔ ایک دن میرے پاس ابو بکر آیا، آ کے کہنے لگا عثمان تو کتنا اچھا آدمی ہے، مالدار ہے، سخی ہے، نرم ہے، دل میں محبتیں ہیں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، آ تو بھی کلمہ پڑھ۔ اللہ کی قسم ہے جب میرے سامنے ابو بکر نے نام لیا میں نہ نہیں کر سکا، میں ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابو بکر نے جاتے خوشخبری دی، اللہ کے رسول یہ میں 6ٹا بندہ لے آیا ہوں۔ نبی نے نظریں اٹھائیں، آئے کہو نا سبحان اللہ۔
تینوں اللہ مدینہ دکھا دے تو قسمت والا. صحابہ نے نبی کو دیکھا قسمت والے. وہ کتنے قسمت والے جن کو نبی نے دیکھا. سبحان اللہ. اللہ کہے دیکھ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. میں جس میں لے کلمہ پڑھ کے نکلا میرے گھر والوں کو پتہ چلا. میرے گھر والوں نے میرے کپڑے اتار کے ننگے کر دیا. چاچا کہنے لگا گھر سے نکل جا, اس گھر میں تیری جگہ کوئی نہیں, تو محمد کا کلمہ پڑھایا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میری اماں نے مجھے ٹاٹ دیا, ایک بوری دی بیٹا لپیٹ لے, نوجوان ہے ننگا اچھا نہیں لگتا. اور صدقے جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ ننگا ہونے والا اسلام کی وجہ سے میرے اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. چھٹا نمبر کہتے میرا, پانچواں ابن مسعود کا, چوتھا حضرت زید کا, تیسرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تیری میری ساری دنیا کے مسلمانوں کی اماں صلوات اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا نمبر, دوسرا کس کا؟ میرا پیر تیرا پیر سارے جہان کا پیر مولا علی. کہو رضی اللہ, زور سے کہ. لیکن عمر کتنی؟ 9 سال. کتنی عمر؟ کتنی عمر؟ 9 سال. خود حضرت علی کہتے ہیں جب کملی والے کو میں نے کلمہ پڑھتے دیکھا, چونکہ حضور کے گھر رہتے تھے حضرت علی, پالا پوسا میرے نبی نے ہے حضرت علی کو. چاچے سے بچپن میں مانگ لیا تھا علی مجھے دے دے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ نبی کے گھر میں پلا, اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائیں, نبی کی انگلی پکڑ کے چلا. 9 سال کی عمر جب کہا لا الہ الا اللہ. لیکن ایک بات ضرور کہتی ہے کہ جب حضور نے مجھے کلمہ پیش کیا تو انہوں نے کہا میں ابے کو پوچھ لوں, میں زور سے بولوں, میں ابے کو پوچھ لوں. تے حضرت علی گئے ابے کو پوچھن واسطے. تے ابا بھی ابا تھا, اس نے کہا پتر کیڑی گل پوچھن آیا؟ میں مننا نہ مننا جا من لے, جلدی کر دیر نہ کر, میں مننا نہ مننا. معلوم ہوتا ہے بیٹے کے حق میں اس نے ہدایت لکھ رکھی تھی, باپ کے حق میں نہیں لکھ رکھی تھی اس وقت. حضرت علی کا نمبر یہ جڑی تسی قوالیاں سنتے ہو, علی دا پہلا نمبر سنتے ہو کہ نہیں؟ ایک بندہ میں نے آخر قاری صاحب قوالی شریف, یہ بھی شریف ہو گئی. ساڈا ملتان بھی ملتان شریف, تہاڈا اٹک اٹک شریف, تے مدینہ بھی, تہاڈا وزیر اعظم بھی, تہاڈا صوبے دا وزیر اعلیٰ بھی, تے پاکستان سارا شریف ہیں. تہاڈی مرضی جس شہر نو چاہو شریف بنا لو. اسی آکھنے مکہ شریف تے مدینہ, زور نہ بولو, مکہ شریف تے مدینہ. اللہ کرے سارے نو شریف ال بنا دے, آمین کہ. تے قوال آخدا پہلا نمبر آندھی سارے انہوں میں تسی میں سنا دے نہیں. شہباز کا لندر کی بھی آؤں گی, فروغ کو سنا گے. بہاول حق بیڑا حق, امام بری کی آتے ہو میری کھوٹی قسمت, امام بری میری کھوٹی قسمت. یہ کھوٹیاں قسمت امام بری کردہ کھڑیاں یا اللہ کردہ؟ کتھے ٹر گئے ہو خدا دے. یہی سمجھاتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ وہابی ہیں.
کھوٹیاں قسمتوں کو کون کھڑا کرتا ہے؟ 9 سال کے بچے کی قسمت کھڑی کر دی، ابے کی قسمت کھڑی نہیں کی۔ کون ہے کھڑی کرنے والا؟ انک لا تہدی من احببت، میرا نبی تو بھی کھوٹی قسمتاں کھڑیاں نہیں کر سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، صرف اللہ کھوٹی قسمتاں نو کھڑا کر سکتا ہے۔ آج تو بعد ایک قوالی نہ سوڑیاں نے، آج تو بعد ایک قوالی دما دم مست کلندر علی دا، دما دم مست کلندر علی دا، یہ دعا نمبر ہے۔ پہلا نمبر زور سے بولو، وہ آگو بابا الف ایک، امت میں الف ایک، آپ سب کی انتہا۔ آج دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، پہلا امتی کون؟ ایمان سے بتاؤ، جس کی وجہ سے تیری ابتدا ہوتی ہو، میری ابتدا ہوتی ہو، امت کی ابتدا ہوتی ہے، 100 سے اگر 1 نکال دو تو 100 نہیں رہتا۔ اس اربوں امت میں سے پہلے امتی کو نکال دو تو امت نہیں رہتی، امت ہی نہیں بنتی۔ وقت بہت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ بھی اسی پہ بات کریں گے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ جمادی الثانی، آج 18 ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وفات ہے، فوت ہوئے تھے۔ اگر آپ اگلے جمعے ذرا وقت پہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔